Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London. आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। ख़बरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 15 अक्टूबर 2024 मंगल के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। रवादारी मार्च के शुरा पर तशद्दुद के वाक़े पर दुनिया भर के लोग सिंध हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार को ज़ियाउल हक का दूसरा जन्म करार दे रहे हैं, जबकि हुकूमत ने सारा मलबा पुलिस पर डाल दिया है। 8 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। एक तरफ पीपी रहनुमाओं की तरफ से मार्च के शुरा पर तशद्दुद की मजम्मत की जा रही है, तो दूसरी जानब शुरा पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कराची प्रेस क्लब पर होने वाले रवादारी मार्च के FIR नामर गुलकार सेफ समेत जो पुनहलसारियो अली पल, हमज़ अली चांडियो, बख्शल थल्लो, नासिर मंसूर समेत 12 रहनुमाओं पर दायर की गई है। दूसरी जानब कराची प्रेस क्लब के बाहर खवातीन के एहतजाज में मुजाहिरीन से बदतमीज़ी पर SHO ईदगाह और प्रेस क्लब पर तैनात 2 सीनियर पुलिस एहलकारों के साथ साथ वाक़े में मुलविस 8 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। DIG के दफ्तर से जारी नोटिफिकेशन में 6 खवातीन समेत 8 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल किए जाने वाले एहलकारों में ज़िले के अमड़ी के मोहम्मद अफ़ान और सैयद अमीन, ज़िले जनूबी के नाइला रहमान, बीबी मरियम, आयशा रहमान और डिस्ट्रिक्ट सिटी के मिसबा राशिद, बीबी आमना और हिना गुल शामिल हैं। रवादारी मार्च वाले दिन कराची में कलम 144 नाफिज होने के बावजूद PP के रहनुमा शर्मिला फारूकी की सरबराही में रैली निकाली गई थी। इसी रैली को पुलिस ने प्रोटोकॉल दिया था। इस रैली के खिलाफ अब तक कोई इकदाम नहीं उठाया गया। नामवर सहाफ़ी हामिद मीर ने रवादारी मार्च पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कहा है कि ज़मीन पर गिराई गई कौम की इस बेटे रोमेसा जामी चांडियो को चारों तरफ से घेरा डालकर सड़क पर घसीटा गया। पूरी दुनिया ने कराची में इस तमाशे को देखा। ये तमाशा पाकिस्तानियों के हाफिज़े में हमेशा महफूज रहेगा। इस किस्म के तमाशे करने वाले हमें आईनी अदालत के फ़ायदे समझा रहे हैं। ये अदालत इन्हीं ज़ालिमों का हथियार बनेगी। नामर मुसन्नफ़ा नूरुल हुदा शाह ने कहा कि जामी चांडी और उनकी बेटी रोमासा जामी सिंध के काबिल फ़ख्र ज़हन जो तमाम ज़ाती मफादात से बालातर होकर सिंध में फ़कत इंसानी शऊर की हयात नो की तगदू के लिए अपना आप वक़फ़ कर चुके हैं। ये हमारे रोशन चिराग हैं जिन्हें बुझाने की सरकारी और रियासती कोशिश पर सिंध के नौजवानों का रद्द-ए-अमल सरकार और रियासत से बिझाया न जाएगा। जिस तरह रोमासा पर सिंध पुलिस के हाथों बदतमीज़ी बद तहजीबी के साथ तशद्दुद करवाया गया, वो इंतहाई तकलीफ़दा भी है और हमारे लिए ज़िया दौर में बेनज़ीर साहिबा पर आमराना जबर की तरह ही है। पीपल्स पार्टी को सिंध में अपने होम मिनिस्टर ज़िया जैसे गुलामों की तकर्रुर पर नज़रसानी करना पड़ेगी। वज़ीर आला सिंध और सदर पाकिस्तान ने अभी तक वाक़े पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। सख्त तनकीद और सराकी शायर अशोक लाल के ट्वीट पर जवाब देते हुए बख्तावर भुट्टो जरदारी और आसवा भुट्टो जरदारी ने कराची में पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद सलूक पर मजम्मत करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला ने तहकीकात को यकीनी बनाया है और इस तरह के बिला इश्तिहार, नाकाबिल माफ़ी और बिला जवाज़ बर्बरियत में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बख्तावर भुट्टो ने कहा कि हम सब कराची में पुरअमन एहतजाज करने वालों पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत करते हैं, इस पर शर्मिंदा, अफसरदा और रंजीदा हैं। मुस्निफ़ा तनवीर जहाँ ने अपने बयान में कहा है कि इस मुल्क में दिन ब दिन पुरअमन एहतजाज पर रियासती तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। अपने हक़ों के लिए आवाज़ उठाना शहरियों का बुनियादी हक़ है। रियासती ज़िम्मेदारियों में शहरियों का हक़ का एहतराम सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारी है। हर रोज़ रियासती मज़ाहमत के दर्जनों मौक़े आते हैं। खैबर का जिरगा हो, सिंध का रवादारी मार्च या सियासी कारकुनों का पुरअमन एहतजाज, रियासती तशद्दुद का कोई जवाब काबिल कबूल नहीं। हम मज़ाहमत और मज़ाहमत करते रहेंगे। जिन्हें काबू करना चाहिए उन्हें खुला छोड़ा हुआ है। ये रियासती पॉलिसी इस मुल्क की बुनियादों को खोखला कर चुकी है। दरख्तों की शाखों को इतनी खबर है कि उनकी जड़ें खोखली हो चुकी हैं। तमाम मज़ाहमती तहरीकों और सिविल सोसाइटी की जुर्रत और हिम्मत को सलाम। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। कराची प्रेस क्लब के सामने रवादारी मार्च के शुरा पर कराची पुलिस के बेईमाना तशद्दुद के खिलाफ सखर में वकला ने एहतजाज किया। डिस्ट्रिक्ट बार सखर के जनरल सेक्रेटरी
सुंदर चाचड़ की क़यादत में वकला ने रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद की जानिब से भी एहतजाज किया गया। बार के रहनुमाओं ने कहा कि पुरअमन रवादारी मार्च पर सिंध पुलिस का वहशियाना तशद्दुद सिंध हुकूमत की नाकामी को ज़ाहिर करता है। अवामी वर्कर्स पार्टी गिलगित बिल्तिस्तान ने अपने बयान में कहा है कि सिंध रवादारी मार्च पर बदतरीन तशद्दुद और गिरफ्तारियों ने रियासत के भयानक चेहरे को बेनकाब किया। हम बख्शल, थल्लो, नासिर मंसूर, आलिया बख्शल, जहरा अकबर खान और दीगर सियासी रहनुमाओं, इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों और लिखारियों की जुर्रत बहादुरी को सरुख सलाम पेश करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि 75 बरसों से इस मुल्क और कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान को आलमी साम्राज्यी साजिशों के तहत हुक्मरानों ने न ख़त्म होने वाली शिद्दत पसंदी और दीगर बहरानों में धकेल दिया है, जिसकी वजह से भूख, बदहाली, लाकानूनियत, अगवा, बराए तावन जैसी वारदातें बढ़ गई हैं। अवामी वर्कर्स पार्टी इन हालात में अवाम से अपील करती है कि इन अवाम दुश्मन अनासर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और हुक्मरानों फिलफोर जस्टिस मुनीर कमीशन रिपोर्ट को निसाब का हिस्सा बनाएं और इस पर अमल करके फ़िरका परस्ती पर मबनी झगड़ों में मुलविस गिरोहों को लगाम दें। उस्मान करीम ने कहा है कि वही सिंध जिसे हमारे दानिश्वरों ने हमारे लिए आखिरी मोर्चा बताया था, वही सिंध जिसको लिबरल, कौम परस्त और बहाव के मुखालिफ सिमत बहने वालों की आखिरी पनाहगाह और इनकलाब का पहला खेमा बताया जाता था, उसमें एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने के दावे करने वाले जिस वक्त एक ही मेज़ पर बैठे मुर्गे फाड़ रहे होते हैं, हैरत है कि उसी वक्त सिंध की बेटी सड़कों पर घसीटी जा रही होती है। घसीटे जाने वाले ये अफराद वो लोग हैं जिन्होंने कस्में खा खा कर हमें यकीन दिलाया था कि पीपल्स पार्टी शहीदों की वारिस जमायत है, आखिर उसने अवाम के साथ खड़ा होना है। लेकिन आज तारीख़ नए सफ़े सयाह करेगी। आज जियाली हमें बताएंगे कि सिंध पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया, दरअसल ऐसा करना सिंध के अमन और अमान के लिए ज़रूरी था। आबिद मीर कहते हैं, जामी चांडियो साहब को एक बार मैंने अपने खित्ते का नोम चॉम्स्की कहा था तो उर्दू वाले किसी साहब ने कहा कि आप कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो रहे हैं। उर्दू वाले दोस्त ज़मीन और अहले ज़मीन से जुड़त के मफ़हूम से ही आशना नहीं शायद। कराची प्रेस क्लब के सामने जामी साहब, उनकी साहिबजादी सैफ समेजो जैसे फ़नकार और सिंध में रवादारी का पैगाम देने वाले इंसान दोस्तों के साथ जो कुछ हुआ वो एक अरसे तक इस पार्टी के नाम पर कलंक रहेगा, जिसे बा सिंधी दानिश्वर सिंधियों की आखिरी उम्मीद समझते हैं। इस पर तनकीद हो रही है, होती रहेगी, लेकिन आप मुझे 4 ऐसे अदीब बता दें जो अपने बच्चों समेत इस तरह अवामी इश्यूज़ पर सड़कों पर आने का यारा रखते हों, जो वक्त आने पर तहरीर और आवाज़ को नारा बना लेते हों, जो ड्राइंग रूम और क्लास रूम में सड़क पर आने में कोई तरद्दुद न करते हों। जामी साहब जैसे लिखने वाले हमारे अहद का फ़ख्र हैं। सद शुक्र के हबीब जालिब और गुल खान नसीर की रिवायत अभी मौजूद है, ये धरती अभी बाँझ नहीं हुई। रवादारी मार्च की सरबराही करने वाले नामवर दानिश्वर और अदीब जामी चांडियो की गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कल के वाक़े से एक ये बड़ा नुक्ता सामने आया है जिस पर हमें सबको गौर करना पड़ेगा कि क्या हम किसी ऐसी रियासत के शहरी हैं और ऐसे समाज में रहते हैं जहां आप अपना पुरअमन जमहूरी अंदाज से नुक्ता नज़र बयान करें, मुतालबात करें, अपने हुकूक की बात करें और आप महफूज भी हों। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा एक सवाल है आज के पाकिस्तान की रियासत और समाज का। दूसरी बात वो ये कि जो कल रवादारी सिंध मार्च था, ये भी एक पाकिस्तान में नया रुझान पैदा कर दिया गया है। मैं कहूँगा कि जब भी कोई लोग, रोशन ख्याल लोग, पुरअमन जमहूरी लोग, तरक्की पसंद लोग किसी अपने बुनियादी मुतालबात के लिए एक पुरअमन एहतजाज की अनाउंसमेंट करते हैं तो फिर मजहबी इंतहा पसंद गिरोह उसी दिन को उसी वक्त पर अपने एहतजाज का ऐलान करते हैं और इसका मतलब ये होता है कि फिर इसका मतलब कि दोनों को बंद किया जाए। तो मैं समझता हूँ इस कल के मामले में ऐसा ही हुआ। हुकूमत सिंध को चाहिए था और मरकजी हुकूमत को चाहिए था कि क्योंकि लाहौर में ऐसा हुआ है पिछले 2 महीने पहले, पूरे मुल्क में ऐसा हो रहा है। ये इसका मतलब कि अब जब कभी कोई लोग अपने जायज मुतालबात के लिए एहतजाज करेंगे तो आप इंतहा पसंद गिरोहों से ऐलान करवा के और फिर कहेंगे दोनों पे पाबंदी है। हुकूमतों का ये फर्ज है कि वो उन गिरोहों को रोकें जो लोगों के
کی شہری آزادیوں کے خلاف ہیں اور ان کو روکنے کے لیے اپنے یہ انتہا پسند اعلان کرتے ہیں. یہ اس کے آڑ میں آپ سب کو ایک طرح سے بند کرنا اور اس پر بندش ڈالنا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی، جمہوریت کی، قانون کی اور ایک مہذب معاشرے کی اور ایک ریاست تو پاکستان آپ کے سامنے ہے جو اس کو حال بنا دیا گیا ہے، یہ سب کی نفی ہے. سیف سمیجوں پر تشدد کی ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد آسکر ایوارڈ یافتہ فلم ساز شرمین عبید چنائی، گلوکار شہزاد رائے، ماڈل اور ٹی وی میزبان انوش اشرف، خالد انم اور جونیئر ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اظہار برہمی کرتے ہوئے سندھ پولیس اور سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. شرمین عبید چنائی نے سیف سمیجوں پر تشدد کی تصویر کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ حکومت اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے. انہوں نے لکھا کہ سیف سمیجو ایسے مظاہرے میں شریک تھے جو پولیس کی جانب سے مبینہ توہین مذہب کے الزام میں ماورائے عدالت قتل کیے گئے شخص کو انصاف دلانے کے لیے کیا گیا تھا. انوش اشرف نے لکھا کہ سیف سمیجو ان مظاہرین میں شامل تھے جو صوبے میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے خلاف احتجاج پرسی تھے اور انہیں ہی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. سینئر اداکار اور میزبان خالد انم نے پولیس اور سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ سیف سمیجو جیسے بڑے گلوکار کو تشدد کا نشانہ بنانا قابل مذمت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پولیس اور سندھ حکومت کو کوئی احساس، کوئی شرم نہیں، بس ڈنڈا اٹھاتے ہیں اور کسی کو دیکھے بغیر اس پر چلا دیتے ہیں. گلوکار شہزاد رائے نے بھی سیف سمیجوں پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ گلوکار پر تشدد کی ویڈیو انتہائی تکلیف دہ ہے. ساتھ ہی شہزاد رائے نے اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا کہ اب سیف سمیجو خیریت سے اپنے گھر موجود ہیں. سیاستدان ذوالفقار جونیئر بھٹو نے بھی سیف سمیجوں پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. سیف سمیجوں نے اپنے جاری بیان میں کہا ہے کہ ہمیں ایسا فیل کرایا گیا کہ ٹھیک ہے، یو ہیو کراسڈ اٹ ناؤ، اب آپ پیسفلی اپنی بات کرو اور پھر اٹس آل ڈن. وہ سب لوگ جتنے بھی آئے تھے وہ سارے پیسفل تھے. ایز اے مینشن، کوئی اپنی فیملی کے ساتھ، کوئی اپنی بھائی بہن ساتھ تھے، ہسبینڈ وائف تھے، فادر ڈاٹر تھے، کچھ اسی طرح کا تھا. کچھ لڑکیاں اپنے گروپ میں تھی، کچھ لڑکے تھے. اور ایونچولی ایسا فیل آیا کہ جس سے ابھی جو جتنے لوگ مارچ میں ہیں یہ بات کریں گے، یہ اپنی ڈیمانڈس رکھیں گے اس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پہ، مرڈر پہ. اور ان کی ڈیمانڈس بڑی سمپل تھیں کہ جو لوگ اس قتل میں ملوث ہیں ان کو آپ اریسٹ کریں، ان کے اگینسٹ ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری کریں. اور یہ ڈیمانڈس تھیں. اور اس طرح کی انتہا پسندی سے، اس طرح کے عمل سے جو سماج کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے سندھ کی رواداری ڈسٹرب ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. وہ جو معاشرہ جو کہ ہمارے بڑوں نے سیتے ہیں، جیسے ایک سیکھ ہمیں دیا تھا، ایک رنگ برنگی معاشرہ سب کے لیے، سب کو سانس لینے کے لیے. ایک ایسا معاشرہ جو کہ نہ صرف مذہب فرقوں کے بیچ میں برج ہو، پر وہ معاشرہ جو کہ دریاؤں سے بھی پیار کرتا ہو، جو کہ پنچھیوں سے، جانوروں سے پیار کرتا ہو. اس طرح کا ایک معاشرہ. انسان تو دور کی بات میں فطرت کی بات کروں، ایک ایسا معاشرہ. تو ایک اسی چیز کو لے کے یہ مارچ تھا. تو انہوں نے، جب ہم پہنچے وہاں پہ، ساروں 3-4 طرف سے پولیس آ گئی تھی. ورال پریپیئر پولیس کے ساتھ کچھ اور سول کپڑوں میں لوگ بھی تھے، ضرور کسی ادارے کے ہوں گے. انہوں نے نہیں سنی کسی کی بات. اور میں ان کو سمجھا رہا تھا، بار بار پیار سے سمجھا رہا تھا کہ ایک سمپل سی بات ہے، بات کرنے دیں. انہوں نے نہ کسی عورت کا خیال کیا، نہ کسی مرد کا، نہ کسی نوجوان کا، نہ کسی بوڑھے کا. اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ کو انوسینٹ برڈس کہیں چھوڑیں اور اس کے اوپر بہت سارے بیسٹ چھوڑ دیں. ہاؤ وڈ دے بہیو؟ اٹ واز لائک دس. دا مومنٹ جامی چانڈیو کو جب انہوں نے مارنا اسٹارٹ کیا، the moment they were beating him, they were so cruel, so ruthless, without realizing he is a scholar, without realizing کہ وہ ایک اسکالر ہے. اس کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے سماج میں. اس کو گھسیٹا روڈ پہ، اس کو بہت مارا، اس کی بہت تذلیل کی. اس کی بیٹی روماسا چیخ رہی تھی فور ہر فادر. اس کو اپنے باپ سے دور کر کے بہت مس ہینڈل کیا، بہت بے عزت کیا. I went down to protect Jami, and then they took me and started beating me
سوشل میڈیا پہ شاید چھوٹی سی ابھی کلپ ہے کچھ سیکنڈ کی اور کچھ سیکنڈ زیادہ ہوگی. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ دے ور چینٹنگ ریلیجیس سلوگنس. عوامی تحریک کی مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی کا اجلاس D10 ہاؤس قاسم آباد حیدرآباد میں مرکزی آرگنائزر ایڈوکیٹ وسنت ہری کی زیر صدارت منعقد ہوا. اجلاس میں ملک کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا. رواداری مارچ پر پولیس حملے کی مذمت کی گئی. رواداری مارچ کے رہنماؤں کے خلاف درج مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈوکیٹ وسنت ہری نے کہا کہ رواداری مارچ پر پولیس تشدد نے پیپلز پارٹی کا فاشسٹ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا ہے. پیپلز پارٹی ہٹلر کی نازی پارٹی ہے، زیادہ خونخوار بن چکی ہے. پیپلز پارٹی نے ججز کو توسیع کا لالچ دے کر لاقانونیت کے خلاف کارروائی سے روک رکھا ہے. پیپلز پارٹی پرامن مظاہروں پر حملہ کر کے سندھ میں حکومت کرنے کا اختیار کھو چکی ہے. سندھ میں GDA کے نام سے موجود نام نہاد اپوزیشن پیپلز پارٹی کی فاشسٹ اور آمرانہ سرگرمیوں پر خاموش کیوں ہے؟ GDA دراصل پیپلز پارٹی کے مظالم کے خلاف مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہی ہے. پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کل کراچی میں سندھ رواداری مارچ میں حصہ لینے والے سول سوسائٹی کے کارکنوں پر ہونے والے تشدد کی فوری تحقیقات کرے. کراچی پولیس نے HRCP سندھ چیپٹر کے وائس چیئرمین قاضی خضر حبیب سمیت 20 مظاہرین کو گرفتار کیا اور عورتوں سمیت کئی دیگر افراد کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا. اگرچہ گرفتار ہونے والوں کو کچھ دیر بعد رہا کر دیا گیا، مگر HRCP کا کہنا ہے کہ کراچی میں دفعہ 144 کا نفاذ سرے سے تھا ہی غیر ضروری. سندھ رواداری مارچ کا مقصد ڈاکٹر شاہنواز کنبھر، جنہیں توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کر کے بعد ازاں ایک پولیس افسر نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا، ان کے لیے انصافی کی آواز بلند کرنے کی خاطر ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کرنا تھا. مارچ نے سندھ بھر سے ترقی پسند قوتوں کو اکٹھا کیا تھا، لہٰذا اسے ترقی پسند اور جمہوریت پرست ہونے کا دعویٰ کرنے والی حکومت کی مکمل حمایت ملنی چاہیے تھی. الٹا کئی مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. ان کے خلاف بھی جو پولیس کے تشدد کا نشانہ بنے مقدمہ فوری طور پر خارج کیا جائے. رواداری مارچ میں تشدد کا نشانہ بننے والی سندھ کی دلیر بیٹی رماسا چانڈیو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پولیس کا جو ہمارے اوپر تشدد تھا اٹ واز ہائی ڈسپرپورشنٹ. کافی لوگوں کو پہلے ہی آنے سے پہلے ڈاکٹر سورٹ ہیں، ان کی بہن ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو کنفائن کیا گیا. And they were not even in violation, considering کہ 144 نافذ ہوا تھا. اس کے باوجود they were not in violation, they were just 2 girls. So this shows the intention of the state. حکومت سندھ کی انٹینشن اور حکومت سندھ کے جو ادارے ہیں ان کی انٹینشن towards this protest. اس کے بعد جو بھی انفولڈ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا. You witness to whatever barbarity happened. جس طرح سے مجھے گھسیٹا گیا، جس طرح سے ہمارے تمام ساتھیوں کو، آدھا سیف ہیں جن سے کون واقف نہیں ہے، کون سندھ کا ایسا انسان ہے، بلکہ گلوبلی ان کو سنا جاتا ہے، ان کے میوزک کو سراہا جاتا ہے. اینڈ the way he stood strong with all of us is truly something that reflects کہ ہمارے معاشرے میں نہ صرف سول سوسائٹی لیکن کلیکٹیولی ڈفرینٹ پیشوں سے لوگ جو وابستہ ہیں وہ سب اندر سے بہت کانشیسلی they're all awakened by whatever is happening around us. اس کے ساتھ ساتھ سندھو نواز، کامریڈ عالیہ بخشل، سر بخشل تھلو، ہمارے تمام اور ساتھی، میرے والد اور میں اور ہمارے تمام ساتھی جو پولیس کے تشدد کا نشانہ بنے. I believe it was completely disproportional to what we had or what we had to say. ہم بہت ہی پیسفل طریقے سے وہاں گئے تھے. We were very peaceful. ہماری کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی. And the fact that the state, the government should have given us the support, the protection, but the government failed. اس کے جواب میں جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے تشدد ہمارے اوپر کیا، that is not only there to be condemned, but that also raises serious questions about our security collectively and the status of rule of law in our country. کہ اگر اس کو ہم قانون کے نظریے سے دیکھیں تو اسمبلی ہمارا آئینی
اور قانونی حق ہے اور ہم پیسفل تھے. انٹرنیشنل لاز اس چیز کو ایک ایبسلیوٹ رائٹ ڈکلیئر کرتے ہیں اور ہم کسی کے لیے تھریٹ نہیں تھے. وی آر ویری پیسفل پیپل. اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا, دس واز ویری ڈسپرپورشنل, ٹارگیٹڈ. اینڈ آئی ناٹ اونلی کنڈیم اٹ, بٹ آئی would want the authorities to hold all the people responsible and all the people involved in that accountable for what they did. کراچی میں رواداری مارچ پر تشدد کے خلاف قوم پرست رہنما 16 اکتوبر کو یوم سیاہ منانے اور 20 اکتوبر کو ڈاکٹر شاہ نواز کنبھر کے قتل اور دریائے سندھ سے غیر قانونی نہر کی تعمیر کے خلاف قومی کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. جی سندھ محاذ کے چیئرمین ریاض علی چانڈی, قوم پرست رہنما ڈاکٹر نیاز کالانی, ڈاکٹر بدر چنا اور دیگر نے حیدرآباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کے دوران رواداری مارچ پر تشدد کی مذمت کی. قوم پرست رہنماؤں نے کہا کہ جسٹس فار ڈاکٹر شاہ نواز کنبھر کمیٹی نے کراچی میں رواداری مارچ کیا جس پر پولیس نے وحشیانہ تشدد کیا, جس کے خلاف 16 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا اور کارکنان احتجاجی مظاہرے کریں گے. ان کا کہنا تھا کہ 20 اکتوبر کو ڈاکٹر شاہ نواز کے ماورائے عدالت قتل اور دریائے سندھ سے غیر قانونی نہر نکالنے کے خلاف قومی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں رواداری مارچ کے دوران سندھ کی خواتین ادیبوں اور فنکاروں پر وحشیانہ تشدد کیا گیا, جس کا ذمہ دار بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو ٹھہراتے ہیں. قوم پرست رہنماؤں نے کہا کہ رواداری مارچ کے بعد بخشل, تھلو, پنہل ساری اور دیگر کے خلاف مقدمات درج کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پریس کانفرنس سے قبل پولیس نے انہیں پریس کلب کے باہر روکنے کی کوشش کی, جو کہ قابل مذمت فعل ہے. ورلڈ سندھی کانگریس کی طرف سے لندن میں بین الاقوامی سندھ کانفرنس منعقد کی گئی. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ سندھو دریا پر نئے کینال بنا کر سندھیوں کی نسل کشی کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. ورلڈ سندھی کانگریس کی جانب سے ویسٹ منسٹر یونیورسٹی ہیرو کیمپس لندن میں منعقد کردہ 26ویں بین الاقوامی سندھ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عوامی تحریک کے مرکزی رہنما لال جرواڑ نے کہا کہ ورلڈ سندھی کانگریس نے سندھ کے اہم مسائل پر کانفرنس منعقد کی ہے, جس کے لیے ورلڈ سندھی کانگریس کی قیادت لائق تحسین ہے. انہوں نے کہا کہ نئے ڈیم اور کینال بنا کر دریائے سندھ کے پانی پر ڈاکے ڈال کر دریائے کا قتل کیا جا رہا ہے. دریائے سندھ کا قتل سندھی عوام کے نسل کشی کے مترادف ہے. دریائے سندھ کا قتل سندھ پر ایٹم بم کے حملے سے زیادہ خطرناک ہے. سامراجی قوتیں دریائے سندھ کے بہاؤ کو روک کر سندھی قوم کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے تعاون سے ارسا ایکٹ میں ترمیم کر کے دریائے سندھ غیر ملکی سرمایہ داروں کو فروخت کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی جنرل ایوب نے سندھ کے 3 دریا فروخت کیے. ہم پوچھتے ہیں کہ سندھ کے دریا فروخت کرنے کے اختیارات جنرل کو کس نے دیے؟ سندھ کے عوام اپنے دریا کے تحفظ کے لیے پرامن جدوجہد کا دائرہ وسیع کریں گے. انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ ایک بار قتل ہو گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا. ہمیں دریا کو بچانے کے لیے بھرپور جدوجہد کرنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ سچل, سامی اور شاہ لطیف کی سندھ دھرتی نے ہمیشہ انتہا پسندی کو رد کیا ہے. انتہا پسندوں کی سرپرستی کے باوجود سندھ کے عوام نے انتہا پسندی کے خلاف بھرپور جدوجہد کی. سندھی ادبی بورڈ کا موئن جودڑو کا بیل والا تاریخی لوگو تبدیل کر کے پیپلز پارٹی نے سندھ میں انتہا پسندی کا ناسور پیدا کیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے جنرل ضیاء ایوب اور مشرف سے بھی زیادہ سندھ کو نقصان پہنچایا ہے. پیپلز پارٹی اقتدار کے لالچ میں سندھ کو غیر ملکیوں کے حوالے کر کے چنیسر والا کردار ادا کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے تعاون سے سندھ پر متعدد حملے کیے گئے ہیں. ایک طرف دریائے سندھ کا قتل کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر سندھ کی زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں. سندھ کے لوگوں کو ان کے آبائی گھروں سے زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے. کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر سندھیوں سے سندھ چھینی جا رہی ہے. سندھیوں کی پرامن جمہوری جدوجہد کو سبوتار کرنے کے لیے ایک طرف ڈاکوؤں کو پروان چڑھایا گیا ہے تو دوسری جانب انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے. شمالی سندھ میں ڈاکوؤں کی بادشاہی قائم ہے. صحافی قتل ہو رہے ہیں, قاتلوں کو پولیس گرفتار نہیں کر رہی. سندھ پولیس مکمل طور پر ڈاکوؤں اور قاتلوں کی سرپرستی کر رہی ہے. معصوم بچوں, عورتوں کو اغوا کر کے جنسی زیادتی کرنے والے وحشی ڈاکوؤں کو سندھ حکومت زمین دینے کا اعلان کر رہی ہے. افغانستان سے نیٹو کے ہتھیار اسمگل کر کے سرکاری سرپرستی میں ڈاکوؤں تک پہنچائے جا رہے ہیں. ڈاکوؤں کو مکمل طور پر حکومت کی سرپرستی حاصل ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کی صورتحال انتہائی خراب ہے. تمام سندھ دشمنوں کے نرغے میں ہے. SIFC کی صورت میں پاکستان میں غیر اعلانیہ 1 یونٹ نافذ ہے. جنرل ایوب کے 1 یونٹ کو دفن کر کے قائد اعظم محمد علی جناح کے جمہوری اور سیکولر اصولوں پر مبنی پاکستان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے.
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کی بنیاد 1940 کی تاریخی قرارداد پر رکھی گئی تھی۔ 1940 کی قرارداد میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ صوبے آزاد اور خود مختار ہوں گے، تمام صوبوں کا وفاق میں برابر کا حصہ ہوگا، سندھ کے وسائل سندھیوں کے اختیار میں ہوں گے، کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کے وسائل کی لوٹ مار نہیں کرے گی، سندھ میں سندھیوں کے حق کی حکمرانی ہوگی۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد 1940 کی قرارداد اور محمد علی جناح کے جمہوری اصولوں کو پس پشت ڈال کر ملک میں 1 یونٹ نافذ کیا گیا اور سندھ سمیت تمام مظلوم قوموں کو غلام بنا دیا گیا۔ سندھ کی زمینیں مال غنیمت کے طور پر غیر مقامی افراد کو دی گئی، جو سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ بڑی منصوبہ بندی کے تحت ہمارے وسائل پر قبضہ کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں رہنے والے سندھی متحد اور منظم ہو کر دریائے سندھ کی تہذیب کو مٹانے کی سازش کرنے والی سامراجی قوتوں کے خلاف پرامن جمہوری جدوجہد کریں۔ کسانوں کے حقوق کی جدوجہد کی علامت کامریڈ غلام محمد لغاری کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر حیدرآباد پریس کلب کے سامنے چراغاں کر کے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سندھ ہاری کمیٹی کے مرکزی صدر کامریڈ سمر حیدر جتوئی نے کہا کہ کامریڈ غلام محمد لغاری نے سندھ ہاری کمیٹی کے پلیٹ فارم سے سندھ کے کسانوں کے حقوق کی جنگ لڑی۔ سندھ کو آج ایسے کرداروں کی اشد ضرورت ہے جبکہ سندھ امن، محبت اور صوفیوں کی سرزمین رہی ہے۔ سندھ کو مذہبی تعصب کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ کراچی میں پرامن رواداری مارچ میں سندھ حکومت کی ایما پر پولیس نے پرامن سندھ کے صحافیوں، ادیبوں اور دانشوروں پر وحشیانہ تشدد کیا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت اب عامر بن چکی ہے۔ ہم رواداری مارچ میں شریک نوجوانوں، ادیبوں، دانشوروں اور صحافیوں پر وحشیانہ تشدد کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیے اور تبصرے۔ سندھ نے انتہا پسندی کو مسترد کر دیا ہے، لیکن حکومت کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ اب یہ طے ہو گیا ہے کہ سندھ کے عوام نے انتہا پسندی کو مسترد کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے انسانی اقدار کو پامال نہ کرنے کا عہد بھی کر لیا ہے، جس کا اظہار کراچی میں اعلان کردہ رواداری مارچ میں ہزاروں افراد نے پہنچ کر کیا، جس سے حکومت سب کے سامنے عیاں ہو گئی ہے۔ پرامن خالی ہاتھ انسانی حقوق کے علم برداروں اور رواداری کے جنگ لڑنے والے لوگوں کے راستے روک کر خوف کی فضا پیدا کی گئی اور غیر اعلانیہ کرفیو جیسی صورتحال پیدا کر دی گئی۔ ایسا ماحول بنا کر جمہوریت کی روایات کو پامال کیا گیا۔ حد تو یہ ہوئی کہ شہر کے اہم سڑکیں بالخصوص 3 تلوار چوک، کلفٹن اور کراچی پریس کلب کی طرف جانے والی سڑکیں صبح سے ہی بند تھی۔ حیدرآباد سمیت دیگر شہروں اور اضلاع سے آنے والے قافلوں کو شہر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ احتجاج کے اعلان کردہ مقام یا کراچی پریس کلب تک پہنچنے والے افراد کا پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ لوگوں کی ہڈیاں توڑی گئیں۔ لڑکیوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کو پولیس گاڑیوں میں بٹھا کر بغیر کسی قانونی یا کاغذی کارروائی کے مختلف تھانوں میں لے جایا گیا۔ سندھ میں ایسی صورتحال پیدا ہونے کے بعد اب سندھ کے عوام یہ پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں عوام کی آواز کو دبانے کے لیے تمام غیر قانونی حربے استعمال کیے گئے۔ کیا سندھ میں ان لوگوں کا احتجاج سندھ حکومت پر بڑا بوجھ بنتا؟ کیا ملک کے آئین میں لکھے گئے حق سے عوام کو محروم کرنے کا کوئی قانونی، آئینی یا اخلاقی جواز ہو سکتا ہے؟ سندھ کے نوجوانوں، تحریک رواداری، سول سوسائٹی اور مختلف قوم پرست جماعتوں کا یہ احتجاج ڈاکٹر شاہ نواز کنبھر کے قتل کے بعد شروع ہونے والے احتجاج کی ایک کڑی تھی۔ اس واقعے میں سندھ حکومت کے محکمہ داخلہ نے بھی پولیس حراست میں قتل ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ پھر کراچی میں عوام کے احتجاج کو روکنے کا کیا جواز تھا؟ سندھ کے نوجوانوں، سول سوسائٹی اور رواداری تحریک نے تقریباً 1.5 ماہ قبل اس احتجاج کی کال دی تھی۔ اس کے جواب میں ایک انتہا پسند جماعت نے اسی دن اچانک احتجاج کی کال دے دی، جس پر سندھ حکومت نے سندھ میں امن، ہم آہنگی، اتحاد اور رواداری کے لیے احتجاج روکنے کی تیاریاں کر لیں۔ تحریک رواداری تحریک کے قائدین کو احتجاج کی وجہ بتا کر کہا گیا کہ آپ احتجاج کی کال واپس لے لیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت رواداری تحریک انسانی حقوق کی تنظیموں، سول سوسائٹی کے اعلان کردہ احتجاج کو خراب کرنے کی نیت سے احتجاج کی کال دینے والوں کو روکنے کی کوشش کرتی، لیکن جہاں پورے نظام کا پہیہ الٹا گھومتا ہے، اس کی وجہ سے حکومت نے پرامن لوگوں کو ہراساں کرنے اور مارنے کی حکمت عملی بنائی اور جو کچھ ہوا وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کراچی میں کمشنر نے لوگوں کے جمع ہونے پر اچانک دفعہ 144 نافذ کر دی۔
किसी भी सियासी जद्दोजहद या एहतजाज को रोकने का ये बहुत पुराना तरीका है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जारी करदा कानून खुद गैर कानूनी तरीके से नाफिज किया गया। सिर्फ 2 लड़कियों को बगैर किसी वजह के गिरफ्तार किया गया। कराची पुलिस सिंध के किसी भी मसले पर एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद करती रहती है। मुमकिन है कि हुक्मरान जमायत ये समझती हो कि सिंध एक ऐसा खित्ता है जहां लोगों को तमाम आइनी और कानूनी हकूक़ हासिल हैं, लेकिन जहां जो तस्वीर नज़र आ रही है वो यकीनन पूरी दुनिया ने देखी। ये एक मुकम्मल तौर पर मनफी तासुर देता है। एहतजाज से एक रोज़ कबल तहरीक रवादारी के रहनुमाओं, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने मुतालबा किया कि इसी मकाम पर मजहबी रवादारी रैली के ख़िलाफ़ साजिशों को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाए और धमकियों का नोटिस लिया जाए। उनका कहना था कि हम पुरअमन शहरी हैं। हमारा मुतालबा है कि डॉक्टर शाहनवाज कुंभर की FIR में नामजद कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जजों की कमेटी से तहकीकात कराई जाए। मकतूल के लवाहिकीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। डॉक्टर को मारने वाली पुलिस टीम की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत एहतजाज में लोगों की मदद करती, जिससे दुनिया को मिस्बत पैगाम जाता कि सिंध हुकूमत भी जुनूनियों के ख़िलाफ़ है, लेकिन दुनिया को ये पैगाम मिला कि हुकूमत खुद इंतहा पसंदों के शाना बशाना खड़ी हुई है। PTM का कौमी जिरगा और फ़ौज की बेदखली के साथ साथ मुफ्त बिजली का मुतालबा, इस हवाले से पेश करते हैं अजीज़ुल्लाह खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान की वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से कलअदम करार दी जाने वाली पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले खैबर में मुनक़्क़िद करदा कौमी जिरगे में फ़ौज और दहशत गर्दों से मुतालबा किया गया है कि वो 2 माह में इलाका खाली कर दें, जिसके बाद जिरगा फैसला करेगा कि इलाका कैसे खाली करवाना है। ये मुतालबात इतवार को जिरगे के इनेकाद के बाद सामने आए हैं, जो हफ्ते के दिन शुरू हुआ था और जहां बाजोड़, वज़ीरिस्तान, कोयटा, DI खान, ज़ोब समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से बड़ी तादाद में लोगों के साथ साथ कबायली और सियासी रहनुमाओं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी शिरकत की। अगरचे वफाकी हुकूमत की जानिब से अब तक इस जिरगे के मुतालबात पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, ताहम खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कानून के दायरे कार में रहते हुए वो इन तजावीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे और जो मुतालबात सूबाई हुकूमत के दायरे कार में नहीं हैं, उनको मुतल्लका वफाकी हुकाम के सामने उठाया जाएगा। याद रहे कि इस जिरगे के इनेकाद से कबल पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM पर वफाकी हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया गया था कि ये तंजीम रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। ताहम बाद में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ के मुताबिक इस शर्त पर जिरगे की इजाज़त दी गई थी कि पूरे इज्तिमा में रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी या कोई तकरीर नहीं होगी और जिरगे में किसी और तंजीम का झंडा नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लाने की इजाज़त होगी और अमन के क़याम और पश्तूनों को दरपेश मसाइल पर बातचीत होगी। इस तहरीर में पश्तून कौमी जिरगे के बाद सामने आने वाले मुतालबात समेत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से रद्द अमल का अहाता किया गया है। वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा में कौमी जिरगा मुनक़्क़िद करने का फ़ैसला PTM ने तकरीबन 3 माह कबल किया था और जिरगे के इख्तिताम पर मुख्तलिफ तजावीज़ को नुकात की शक्ल दी गई और तमाम शुरा के सामने पेश करने के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर उनकी मंजूरी दी गई। इन मुतालबात में सबसे अहम नुक्ता ये था कि फ़ौज और दहशतगर्द तंजीमों को 2 महीनों का वक्त दिया गया कि वो इलाके को खाली कर दें। इस बात की वजाहत नहीं की गई कि यह इलाका कौन सा है। ताहम साथ ही साथ इन मुतालबात में कहा गया है कि अगर 2 महीने में ऐसा न हुआ तो भी जिरगा फैसला करेगा कि अब क्या करना है और इलाके को कैसे खाली करवाना है। इन नुकात में ये भी कहा गया है कि मौजूदा आईन पाकिस्तान के तहत फ़ौज सियासत में हिस्सा नहीं ले सकती। इन मुतालबात में से एक मुतालबा ये भी है कि कबायली इलाकों को मुफ्त बिजली फराहम की जाए, जबकि सूबे के दीगर इलाकों में बिजली की कीमत 5 रुपये फ़ी यूनिट हो। याद रहे कि साबका कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म किया जा चुका है और उन्हें अजला का दर्जा दिया गया है। जिरगे ने यह भी फैसला किया कि ड्यूरेंट लाइन यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर वाक़ तमाम तिजारती रास्तों को पुराने कवानीन के मुताबिक बहाल किया जाए।
جرگے کی جانب سے سامنے آنے والے دیگر نکات میں یہ شامل ہے کہ صوبے میں موجود وسائل کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، قبیلوں کے درمیان تنازعات اور مسائل کے حل کے لیے امن کمیٹی قائم کی جائے گی اور تمام IDPs کے جرگے کے ذریعے اپنے علاقوں میں واپسی کو ممکن بنایا جائے گا۔ جرگے کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ بجلی، قدرتی گیس اور پانی صوبہ خیبر پختونخوا کو ترجیحی بنیادوں پر فراہم کیے جائیں، بلاک شدہ شناختی کارڈ بحال کیے جائیں گے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ جرگے میں تمام افراد کی جانب سے صوبائی وزیر اعلیٰ سے خصوصی طور پر یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ ان تمام مطالبات کے لیے اسمبلی سے بل پاس کروائیں اور جرگے کے مقام پر ہونے والے تصادم اور ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ جرگے کے مطابق اگر کسی نے اس جرگے کی بنیاد پر کسی کے خلاف کارروائی کی تو جرگے کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آئے گا۔ جرگے کے اختتام پر نکات پیش کرنے سے قبل کہا گیا کہ یہ تمام پشتون قوم کا جرگہ تھا۔ جرگے کے اختتام پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے کہا گیا کہ تمام مشران اور تمام پارٹیوں کے نمائندوں نے جرگے میں مشاورت کی اور میں بحیثیت وزیر اعلیٰ آئین اور قانون کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے ان تجاویز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو مطالبات صوبائی حکومت کے دائرۂ کار میں نہیں ہیں ان کو متعلقہ وفاقی حکام کے سامنے اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کو دیگر حکام کے ساتھ بیٹھ کر ان مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی اور حکومت اور ریاست کا فرض ہے کہ وہ عوامی امنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسائل کو حل کر کے ان کو مطمئن کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مزید کہنا تھا کہ چونکہ پوری اسمبلی کو کمیٹی کا درجہ دے کر مجھے اس کا سربراہ بنایا گیا ہے، چنانچہ تمام حکومتی اور حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے مشاورت کی جائے گی اور ان کی تجاویز کو زیر غور لایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں، آزادی کا پودا جوانوں کے خون سے سیراب ہو کر پرورش پاتا ہے، انقلاب کم ظرف لوگوں کا کام نہیں۔ ساتھ سلامت۔ اواجی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن